الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے ابھی جو پیغام آنے والا ہے اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا لن ینال اللہ لحومہا، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن تمہارا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ قربانی جو لوگ بھی کرتے ہیں، اس میں جو حصے لگائے جاتے ہیں، یہ حصہ لگانا مستحب ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ قربانی کے اندر جو 3 حصے لگائے جاتے ہیں، ایک حصہ 3 حصے لگائے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے کے اندر سارے کے سارے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور غریب مسکین کی تعداد نہیں ہے، اگر کوئی آدمی قربانی کا پورا گوشت اپنے گھر کے اندر خرچ کر لے، یہ کوئی اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ قربانی کا گوشت اگر کوئی قربانی دے اور تینوں حصہ خود ہی کھا لے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے بغل میں ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے کہ اپنی خوشی میں اپنے غربا اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھر میں بھی ہدیے بھیجو، تاکہ ان کے گھر میں بھی خوشی ہو اور ان کے بال بچے بھی صحیح طریقے سے عید الاضحیٰ کی خوشی منا لیں۔ یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک جو انڈیا ہے، اس میں بہت سارے قوم اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو بھی خوشی میں شامل کرنی چاہیے۔ اگر وہ گھر میں آ جائیں، آپ خصی یا بکرا دیتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دوست کے یہاں خصی اور بکرا ہے اور وہ آپ کے گھر تشریف لائیں، تو ان کی بھی اس گوشت سے ضیافت کی جائے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت ہمارا بھائی کھائے، اور جو بھی مذاہب والے ہیں اس کو دے سکتے ہیں، اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے یہاں اگر وہ ہدیہ لینے کے لیے آمادہ ہے تو ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ بھائی یہ قربانی کا گوشت جو ہے ہم کیسے ان کو دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، جو آدمی بھی کھانا چاہیں اس کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ یہ قربانی جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خون بہائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دیتے ہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ یہ 3 دن ہی قربانی کیا جائے گا تو ثواب ملے گا۔ قربانی سے اگر 1 دن پہلے بھی اگر کوئی آدمی یا 1 گھنٹہ پہلے بھی یعنی رات میں کوئی قربانی کرے، قربانی کا 10ویں سے یعنی بجائے 9ویں کو کر دے، وہ قربانی نہیں ہوگا۔ یا 3 دن کے بعد آدمی قربانی کرے گا تو وہ بھی قربانی نہیں ہوگا، وہ اپنے کھانے کے لیے ہوگا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ مخصوص ایام ہے، مخصوص ایام میں ہی یہ مخصوص کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوقوفی اور حماقت اور پاگل پندی سے یہ کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، قربانی دینا کوئی ضروری تھوڑے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مطلب ہے، یہاں پر عقلی گھوڑے دوڑائے اور وہ کہے کہ ارے میں قربانی نہیں دے کر کے بڑے جانور کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ یا چھوٹے جانور کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ، یہ پیسہ میں غریب میں، فقیر میں، مسکین میں بانٹ دوں تو مجھ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا سوچ اگر کسی مسلمان کا ہے تو وہ اپنے سوچ کو، اپنے عقلی گھوڑا کو جو دوڑا رہا ہے اس کو دماغ سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر پیسہ خرچ کریں گے تو پیسے کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی کرنے کا ثواب بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ قربانی نام ہے خون بہانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے خون بہانے کا، لہذا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے یا اپنی عقل کو دوڑانا یہ محض حماقت ہے، اور اس لیے اس حماقت کی چیزوں سے بچنی چاہیے اور قربانی خوشی سے کرنی چاہیے۔ یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا اور کہا تو پہلا دن انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی دے دی، دوسرے دن بھی 100 اونٹ کی قربانی دی، تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے حضور میں قربانی کرو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں، محترم نبی ہیں، مقرب نبی ہیں، خلیل اللہ کا لقب پانے والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے کوئی قیل و قال نہیں کی۔ یہ نہیں کہا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہمارے بیٹا کو ذبح کروانے سے آپ کا کیا مقصد ہے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ سے جو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ بہت ہی عمر میں یعنی 82-83 سال کے بعد یہ بچہ اللہ نے دیا۔ ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کی عمر میں اس بچے کو پانا ایک بوڑھے باپ کو، حقیقت ظاہر سی بات ہے اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا تعلق ہوگا، لیکن اس کے باوجود قربان جائیے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے گردن کو خم کر دیا اور اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیا اور کوئی بات نہ کہی کہ اے اللہ مجھ کو جو اتنی